علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ، جو کہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور ایک اسلامی وظیفہ ہے اور شرعی وظیفہ ہے۔ اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت، کوئی شرمساری کی بات نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ہے اپنی شریک حیات، اپنی بیوی، اپنی وائف کی زبان بندی، یعنی کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بد زبان ہوتی ہیں، ان کی زبان کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ تو اس گھر کے اندر جو بیچارے شوہر ہوتے ہیں وہ ایک مجبور سے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ یہ عورت کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اپنی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو، اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے بعد کسی کو نہیں ہے، اس لیے اس کی رکاوٹ ہے کہ شوہر کو بھی سجدہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح مرد کو بھی حکم ہے کہ جس طرح خاوند کے بیوی کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے خاوند کے اوپر بھی حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک مرتبہ، ایک روایت میں ہے کہ دودھ، دوسری روایت میں ہے کہ پانی نوش فرما رہی تھیں، اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا حمیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ پکارا کرتے تھے، محبت سے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر محبت کے نام سے، یعنی کہ محبت میں اگر نام تبدیل کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ نام اچھا ہونا چاہیے، عجیب نام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عورت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو بس اسی عیب کو ٹٹولتے رہیں اور اپنی بیوی کو شرمسار کرتے رہیں، یہ بھی ممانعت ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ جو پانی پی رہی تھی، دودھ پی رہی تھی، یہ مجھے بھی پلاؤ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اور لے کر آتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جس پیالے کے اندر جو پانی یا جو دودھ پی رہی تھی مجھے وہی چاہیے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی بچایا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی کا پیالہ لیا یا دودھ کا پیالہ لیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ پیالے کی کس جانب سے تو پانی پی رہی تھی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ خیریت تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس بتاؤ تو صحیح۔ اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ پیالے کی اس جانب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب سے پانی نوش فرما کے دنیا کو، امت کو یہ پیغام دیا کہ بیوی کے ساتھ محبت کس طرح کرنی چاہیے۔ احباب ذی وقار، لیکن کچھ گھر کے اندر بیوی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی حکمرانی ہوتی ہے، جبکہ حکمرانی صرف مرد کی ہے، الرجال قوامون۔ تو جس گھر کے اندر بیوی ایسی ہو، یعنی کہ بد زبان ہو، زبان کے اندر بڑی طاقت ہو، بڑی چالو ہو زبان کے اندر، تو اس کی جو زبان بند کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کا وظیفہ جو ہے نا آپ بتانے لگا ہوں۔ آپ جو ہے نا 100 مرتبہ یا جامعو یا جامعو یا جامعو، یہ ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، لفظ پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ کسی چیز پر پھونک مار کے کھلا دیں، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے منہ پہ پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر انشاءاللہ رحم پیدا فرما دے گا اور وہ آپ سے محبت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، چونکہ احترام آپ کا حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خواتین کو ایک مرتبہ خطبہ عید کے خطبے سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے خواتین کو اکٹھا کر کے فرمایا اے خواتین صدقے کیا کرو، اے عورتوں صدقے کیا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اس لیے کہ وہ ناشکری ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کو عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ اگر 10 سال تک خاوند اچھائی کرے، کھلائے پلائے، انجوائے کرائے، ایک دن اگر اس بیچارے سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے تو ساری کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے کیا کرو۔ تو احباب ذی وقار، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو میری بہنیں مائیں سن رہی ہوں گی وہ ان چیزوں پہ عمل کریں گی۔